قربانی کا حکم، قربانی کرنے کے واجبات اور قربانی کا وقت۔ قربانی کا حکم۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر قربانی کرنا ایک حکم کے طور پر نازل فرمایا ہے۔ قربانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کیا ہے تاکہ وہ اللہ کا نام لے ان چوپایوں پر جو اس نے انہیں رزق کے طور پر عطا کیے ہیں۔ سورۃ الحج۔ اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی کے دن اللہ کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ کوئی عمل آدم کے بیٹے کا پسندیدہ نہیں ہے۔ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنی سینگوں، بالوں اور ہڈیوں سمیت اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، اور قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ کے دربار میں پہنچ جاتا ہے، لہذا تم قربانی کر کے اپنے دلوں کو مطمئن رکھو۔ سنن ترمذی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، جس شخص میں قربانی کرنے کی طاقت ہو اور اس نے قربانی نہ کی تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ سنن ابن ماجہ۔ عید الاضحیٰ کے دن ذبح کیے گئے جانور کو اضحیہ کہا جاتا ہے۔ شرعی اصطلاح میں اضحیہ کا مطلب ہے مقررہ وقت پر ثواب کی نیت سے مقررہ جانور ذبح کرنا۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک قربانی کرنا واجب ہے۔ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمت اللہ علیہما کے نزدیک قربانی کرنا سنت مقدہ ہے، جن پر قربانی واجب ہے۔ قربانی کرنا واجب ہے۔ جس شخص میں مندرجہ ذیل شرائط پائی جائیں اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ ایک شخص کا مسلمان ہونا، لہذا کافر پر قربانی واجب نہیں۔ دو شخص کا آزاد ہونا، لہذا غلام پر قربانی واجب نہیں۔ تین شخص کا مقیم ہونا، لہذا مسافر پر قربانی واجب نہیں۔ چار شخص کا مالدار ہونا، لہذا غریب پر قربانی واجب نہیں۔ تاہم قربانی کا واجب ہونے کے لیے نصاب کی مقدار پر 1 سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ قربانی کے دن یعنی عید کے دن اگر کوئی مسلمان نصاب کی مقدار مال کا مالک ہو اور اس کے پاس روزمرہ کے اخراجات سے زائد ہو تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ قربانی کا وقت۔ 10 ذی الحجہ کو صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد سے قربانی کا وقت شروع ہوتا ہے، اور 12 ذی الحجہ کو غروب آفتاب کے بعد قربانی کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اہم شہروں میں رہنے والوں اور بڑے دیہاتوں کے باشندوں کے لیے عید کی نماز سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ چھوٹے دیہاتوں کے باشندوں کے لیے جن پر عید کی نماز واجب نہیں ہوئی، ان کے لیے صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد قربانی کرنا جائز ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ قربانی پہلے دن کی جائے، پھر دوسرے دن اور پھر تیسرے دن۔ اگر اچھی طرح ذبح کر سکتا ہو تو اپنا قربانی کا جانور خود ذبح کرنا مستحب ہے۔ اگر اچھی طرح ذبح نہ کر سکے تو بہتر ہے کہ دوسروں کی مدد لے، لیکن ذبح کے وقت قربانی کرنے والے کا موجود ہونا چاہیے۔ قربانی کا جانور دن میں ذبح کرنا مستحب ہے، لیکن اگر رات میں ذبح کرے تو یہ جائز ہوگا لیکن مکروہ ہوگا۔ اگر کسی وجہ سے عید کی نماز میں تاخیر ہو جائے تو سورج ڈھلنے کے بعد ذبح کرنا جائز ہوگا۔ اگر کسی شہر میں عید کی نماز کی 1 سے زائد جماعتیں ہوں تو اس شہر میں پہلی جماعت کے بعد قربانی کرنا جائز ہوگا۔